اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانِكُمْ، تم اپنی قسموں کی حفاظت فرماؤ۔ آج دیکھا گیا ہے، آج کل ہمارے زمانے میں گھر گھر کا مسئلہ ہے، دوست احباب بیٹھے ہوں وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے، چند بندے جہاں بیٹھے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نہ کوئی قسم چل رہی ہوتی ہے، مجھے فلاں کی قسم، اللہ کی قسم، قسم خدا کی، نہیں اللہ کی قسم، یوں ہو گیا۔ تو بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں۔ کیا ہر بات پہ قسم اٹھانی چاہیے؟ بالکل نہیں اٹھانی چاہیے۔ قسم تو سچی بات پہ بھی جلدی جلدی نہیں اٹھانی چاہیے جب تک کہ اس کی شدید ضرورت نہ پڑ جائے۔ جب ضرورت پڑے تو پھر قسم۔ قرآن پاک میں ذکر ہے سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے اٹھائی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، ناحق کسی کو قتل کرنے والا اور جھوٹی قسم کھانے والا کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، لہذا اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ قسم کی 3 قسمیں علماء کرام کرتے ہیں۔ قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے یمین غموس، ایک ہوتی ہے یمین لغو، ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ یمین غموس یعنی وہ قسم ہوتی ہے کہ کسی گزرے ہوئے معاملے پر یا موجودہ معاملے پر بندہ قسم اٹھاتا ہے اور جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ ایسے بندے پر توبہ و استغفار فرض ہے، ضروری ہے، وہ سخت گناہ گار ہے، البتہ کفارہ قسم کا لازمی نہیں، اس کے اوپر کفارہ نہیں۔ قسم لغو وہ ہوتی ہے کہ بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے مگر اپنے تئیں سمجھتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کے وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اپنی طرف سے سمجھتا ہے میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں لیکن ہوتی جھوٹی قسم ہے، ایسی کو یمین لغو بولتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی جھوٹی قسم کھانے والے پر کفارہ لازم نہیں اور نہ ہی وہ گناہ گار ہے، وہ فضول قسم ہو گئی۔ ایک ہے قسم منعقدہ، یمین منعقدہ یعنی ایسی قسم جو آئندہ آنے والے زمانے کے لیے کسی نے کھائی، آئندہ آنے والے مستقبل کے لیے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے لیے اس نے قسم کھائی اور پھر بعد میں قسم اس نے توڑ دی، تو ایسے پر بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ پھر یہ بات بھی جاننے والی ہے کہ بھول کر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ قسم توڑ دیتا ہے، اس کا ارادہ نہیں تھا قسم توڑنے کا، بھول کر قسم توڑ دی تو گناہ گار تو نہ ہوا پر اس پر بھی کفارہ لازم ہے۔ اچھا، غلطی سے بعض اوقات قسم کھا لیتا ہے، مثلا وہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں پانی پیوں گا اور اس نے کہہ دیا اللہ کی قسم میں یہ پانی نہیں پیوں گا، اب اس نے پی لیا، قسم توڑ دی، تو غلطی سے یہ ہو گیا تھا، تو اب اس کے اوپر گناہ گار تو نہیں ہوگا، کفارہ پھر بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح ایک بندے نے قسم دے دی، اس نے کہا جی تمہیں اللہ کی قسم یہ کرو، تمہیں اللہ کی قسم یہ کرو، تو کیا اس کے اوپر قسم پڑ گئی جس کو کہہ رہا ہے؟ تو اس کے اوپر قسم نہیں پڑی، اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس پر کفارہ لازم ہے نہ وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ ہیں قسم کے کچھ معاملات جو ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا 2 ٹائم، جن کو پہلے ٹائم کھلایا انہی کو دوسرے ٹائم کھلانا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے ٹائم کسی اور 10 بندوں کو کھلا دیا، اگلے ٹائم کسی اور 10 بندوں کو کھلا دیا، نہیں، انہی کو کھلانا ہوگا۔ یا غلام آزاد کرنا، وہ تو آج کے دور میں ہے نہیں، یا 10 مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا دے دینا، کپڑا پہنا دینا۔ اگر خواتین کے لیے ہے تو ان کا دوپٹہ بھی بیچ میں شامل ہوگا۔ اوسط درجہ یعنی درمیانے درجے کا کپڑا، جس طرح بندہ خود پہنتا ہے اس طرح پہنا دینا، جس طرح خود کھاتا ہے اس طرح کھلا دینا۔ یا پھر 3 دن مسلسل روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں قسم کے معاملات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔